یہ جوڑ توڑ ہے بنی امیہ کا. اچھا. رسول کے رشتوں کو ٹارگٹ کرو اور ان کو ڈیگریڈ کرو. یہ میں نے اس پر تیسری جلد میں نے پوری تحقیق دے دی ہے. ملا علی قاری مرحوم نے تو اس پر باضابطہ کفر والدین پر باضابطہ کتاب لکھی ہے، اور اس کا مواخذہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فوراً دنیا میں ہی ان کو دے دیا تھا. ٹھیک ہے، اب پتہ نہیں قبر کے نیچے کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، یہ اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کا رسول جانتا ہے. تو یاد رکھو، رسول کی اگر نسبتوں کا تقدس نہیں سامنے رکھو گے، رسول کے دیکھو میں نے یہ کتابیں کیوں لکھی، مجھے شرم آئی مسلمان ہونے پر، اور پھر 10 مرتبہ شرم آئی مولوی ہونے پر کہ کاش میں یہ نہ ہوتا. آپ نے ابھی ایک بات ارشاد فرمائی کہ اس میں بنو امیہ کا فیکٹر جو ہے وہ ایلیمنٹ. جی ہاں، تو بنو امیہ کے پس منظر میں جو ہے نا کہانی، وہ یہود کی ہے. یہ شروع سے ہی خاندان رسالت کے دشمن ہیں. اچھا. جس وقت عبد الشمس امیۃ الاکبر اور جناب سخی الاسخیہ حضرت ہاشم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کا آپس میں منافرہ ہوتا ہے. اب یہ سخی بھی تھے، اور بڑا ڈرامہ یہ ہے قبلہ کہ انہوں نے ہر حوالے سے، اس تفضیل کے حوالے سے بھی اہل بیت کو مفلسی کا تانا دیا ہے. جی جی جی، یہ بھی آتا ہے کہ ابو طالب بہت غریب، جن کے خانے کرم پر، دسترخوان پر پورا عرب پلتا ہو وہ غریب ہے، اور جس کے گھر میں منوں کے حساب سے سونا ہو، ہزاروں اونٹ کرائے پر چلتے ہوں، 9 ملکوں کے اندر جس بندے کی تجارتی کمپنیاں ہوں وہ غریب ہوتا ہے. یہ ڈرامے بازیاں ہیں مولانا صاحبان کی، یہ جہالت ہے. اچھا، ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ اقتدار ہمیں دو. تو آپ نے فرمایا بھئی یہ لوگوں کا معاملہ ہے، ہم نے تو اقتدار کبھی نہیں مانگا. لوگ آتے ہیں، احترام کرتے ہیں. یہ سخی تھے اور وہ کنگال تھے. منافرہ ٹائم ہو گیا، جس طرح آپ انتخابات کر رہے ہیں، الیکشن ہو گئے، تو لوگوں نے جناب ہاشم علیہ السلام کے قدم پر رکھ دیا، کہا کہ ہم ان کے علاوہ کسی کو سردار نہیں مانتے. اب طے یہ ہوا تھا کہ جو بندہ منافرہ ہار جائے وہ 10 سال کے لیے مکہ چھوڑ کر شام میں دیش چلا جائے. ادھر چلے گئے. وہ وہاں چونکہ سرزمین یہود تھی تو یہود ان کی برین واشنگ کرتے رہے خاندانی اعتبار سے. ان کو یہ پتا تھا کہ بنی ہاشم سے نبی نے آنا ہے اور ہم نے ان کے مد مقابل ایک طاقت کھڑی کرنی ہے. پھر ان کے بعد جناب والا وہ وہاں مر گیا. پھر ان کے بعد ان کا بیٹا حرب آیا، اس نے بھی یہی کہا. ان کے مد مقابل حضرت عبد المطلب علیہ السلام تھے. پھر یہ منافرہ ہار گئے، پھر ان کو جانا پڑا، پھر یہ بھی وہیں گئے. ٹھیک ہے، تو علماء یہود جو تھے وہ ان کے ساتھ قرابت رکھ کے جناب والا ان کے ساتھ مل ملاپ. یہ بہت پرانا چل رہا ہے، یہ پرانا چل رہا ہے. یہ شام کے ساتھ، ہاں، یہ جو رقابت ہے نا جی، یہ وہی یہودوں کی سازش ہے، یہودیوں کی. اچھا، جو چاہتے تھے کہ نبی جو ہے بنی اسماعیل سے کیوں آ رہا ہے، بنی اسرائیل سے آیا، کیونکہ پہلے بھی انبیاء علیہ السلام آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، وہ بھائی میری مرضی ہے، رسالت میں ادا کرتا ہوں. تم جو کہتے ہو کہ ہماری نسل میں آئے، تو تم نے پہلے انبیاء کے ساتھ فلم تقتلون انبیاء اللہ، تم نے تو اپنے ہاتھوں سے نبیوں کو قتل کیا ہے، کس منہ سے کہتے ہو کہ نبی ہمارے اس میں آئے، طبقے میں آئے. تو بہرحال اس وقت یہ ہوا کہ انہوں نے ان کو بریف کیا. پھر ان کے بعد ان کا بیٹا آیا سخر بن حرب، جس کو ہم بڑی تکریم سے ابو سفیان کہتے ہیں. بڑی عجیب سی بات ہے، وہ ٹکرا گیا حضور کی ذات سے، اور ان کے ساتھ جو ملے ہوئے تھے اس وقت کے گنڈے، انہوں نے کہا کہ دیکھو، رفادہ بنی ہاشم کے پاس، حجابہ بنی ہاشم کے پاس، سقایا بنی ہاشم کے ساتھ، رئیس بنی ہاشم کے پاس، اور متولی مکہ یہ. اب نبوت رہتی تھی وہ بھی یہی لے گئے ہیں، کم از کم نبوت تو ہمیں دو. تو جس وقت یہ یعنی 22 سال تک یہ شخص ٹکراتا رہا رسالت کو ختم کرنے کے لیے، تو قدرت نے حضرت ابو طالب کو طاقت بنا کر سامنے کر دیا، نہ دا چل سکا. پھر کلمہ پڑھ لیا. اب کلمہ پڑھنے کے بعد یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں، یہ حقائق ہیں جو ہماری اہل سنت کے ہی مصادر میں ملتی ہیں. میں نے کبھی شیعہ کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، نہ میرا یہ شعار ہے کہ میں کسی مذہب کے تصور میں پڑھوں. تحقیق کا طالب علم ہوں، حقائق کو مانتا ہوں، اسی کو جانتا ہوں. یہ ملا اعظم کا تراشا ہوا جو حجرہ ساز دین ہے، میں نے اس کو کبھی نہیں مانا. میں نصوص کا قائل ہوں، فصوص کا قائل ہی نہیں ہوں. نصوص کے قائل ہیں، فصوص کے قائل نہیں ہیں. ہاں، میں نصوص کو مانتا ہوں، کیونکہ وہ یا منزل من اللہ ہیں یا مبین من الرسول ہیں. وہ ایسی حقیقت ہے اس کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ جو فصوص ہے یہ ذہنی تراش خراش ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو اس وقت کے بعد پھر فتح مکہ ہوا. پھر تلوار کی زد سے بچنے کے لیے انہوں نے کلمہ پڑھا. حنین میں گئے، وہاں کیا کیا انہوں نے. تو آپ پوری تاریخ پڑھ لیں ان کی، آپ کو ہر جگہ ان کا تعصب خاندانی نظر آئے گا. تو ایک لمحہ کے لیے بھی صرف یہود جو تھے ان کو بریف کرتے تھے کہ یہود کو نکالا گیا مدینے سے، وہ انتقام لینا چاہتے تھے. حضور تو وصال فرما چاہتے تھے، تو حضور کے خاندان سے ان کو ہدف بنایا جائے، تنقید کی جائے، ٹارگٹ کیے جائے.
لہذا ان کو ڈی گریڈ کیا جائے. یہ جو تفضیل کا یہ جو چکر ہے نا، یہ بھی اسی کا تسلسل ہے. یہ صفین کے خونی اجتہاد کا تسلسل ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے.